بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حلیمہ کی گود میں ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد قبیلے کی 10 عورتیں اپنی سواری کو لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلیں۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتی اور پھر جب وہ بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے تو انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر آتی۔ اس کے بدلے میں ان بچوں کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورتوں کو بہت زیادہ پیسہ اور تحفے دیا کرتے تھے۔ اسی امید کے ساتھ بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اونٹنیاں لے کر چلیں اور انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہ ملتا تھا، پھر بھی بکریاں چرا کر ان کے دودھ پر رات دن گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی بھی تھی لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ بنو سعد کے قبیلے میں گھاس بھی کم اگتی تھی، اس لیے جانوروں کو صحیح طریقے سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی اس کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف ان 10 عورتوں کے ساتھ چلی گئی کہ شاید مجھے بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے اور میرا کچھ گزارا ہو جائے اور مجھے کچھ پیسے مل جائے۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر تھے اور ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھیں، اس لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچیں اور ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا تھا۔ اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑ رہا ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اس اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ چلے جاؤ اور میری وجہ سے تم پریشان مت ہو، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے آ رہی ہوں۔ 2 دن سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئیں اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، یہ بچہ یتیم ہے، تو وہ اسے لینے سے انکار کر دیتی ہیں اور کہ ہم اتنی دور سے سفر اس لیے کر کے آئے ہیں تاکہ بچے کے باپ سے ہمیں کچھ پیسے مل جائیں اور خرچہ مل جائے، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا۔ اس لیے ساری عورتوں نے ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئیں۔ جب سبھی عورتوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمنہ کے دل کو لگی۔ وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر رونے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اے کاش آج میرے معصوم بچے کا باپ زندہ ہوتا تو میرے بچے کو بھی کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، اے کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو میرے بچے کو گود میں لے کر بازار میں کھلونے دلاتے۔ حضرت آمنہ کے آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت آمنہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے آمنہ، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس بچے کے باپ سے اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس بچے کے لیے کھلونا بنا دوں گا اور وہ انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اے آمنہ، اس بچے کے باپ کیا سیر کرواتا اس کو بازاروں کے، آنے والے وقت میں دیکھنا کہ اس بچے کو آسمانوں پر بلا کر جنت کے سیر کرواؤں گا۔ حضرت آمنہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب بات سوچ رہی تھی کہ حضرت عبد المطلب کو بھی جب اپنے پوتے کے بارے میں یہ خبر معلوم ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہیں کیا، سب نے لینے سے انکار کر دیا، تو ان کے بھی دل میں ایک چوٹ لگی اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اب مکہ میں کوئی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا۔ ان سبھی عورتوں نے ہر ایسے بچے کو لے لیا ہے جس کا باپ مالدار ہے۔ حلیمہ سعدیہ تلاش کرتی رہی، حضرت آمنہ کے گھر پہنچی
اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، دیہات سے آئی ہوں، بچہ چاہیے۔ حضرت آمنہ نے سوچا کہ یہ عورت بھی ابھی میرے بچے کو دیکھ کر منع کر دے گی کہ میں اس یتیم کو گود میں نہیں لیتی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو گھر کے اندر بلایا۔ حلیمہ سعدیہ کو بھی جب اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کا باپ نہیں ہے، تو وہ بھی لینے سے انکار کر دیا اور واپس چلی گئی۔ انہیں کوئی بچہ نہیں ملا اور وہ اپنے شہر کے پاس ایک خیمے میں پہنچی۔ شوہر نے پوچھا کہ اے حلیمہ کیوں واپس آ گئے ہو؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دیر سے پہنچے ہیں، اس لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے ہیں اور میری قسمت میں شاید کوئی بھی بچہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک گھر میں گئی تھی، وہاں پر ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ مر چکا تھا، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا اور حضرت حلیمہ کے سینے میں بالکل ہی دودھ نہیں بچا تھا کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تو ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، ویسے ہی ہمیں کوئی بچہ نہیں مل رہا، ہم اتنی دور کا سفر کر کے مکہ آئے ہیں، کل ہمیں واپس جانا ہوگا، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اس یتیم بچے کو لے کر آؤ۔ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوا، ہمیں اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ثواب تو مل جائے گا۔ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا، خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے، میں ابھی جا کر اس بچے کو لے کر آتی ہوں۔ پھر حضرت حلیمہ بی بی آمنہ کے گھر پہنچی۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ذرا مجھے وہ بچہ تو دکھاؤ۔ حضرت آمنہ نے جب اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، حضرت حلیمہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹایا کہ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو کہ ان کا دل دھڑک سے ہو گیا۔ حضور نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور اس کی اتنی پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ پا سکی، اس بچے کو لے کر گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اس سے پیار کرنے لگی۔ بچے کو سینے سے لگاتے ہی حضرت حلیمہ کو ایسے ہی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ جو انہیں ساری زندگی میں نہیں مل سکی۔ پھر حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں اس بچے کو ضرور لوں گی۔ حضرت آمنہ نے خوش ہو کر حضرت عبدالمطلب کو بلوایا اور کہا کہ ایک عورت بچے کو لینے آئی ہے۔ یہ سن کر عبدالمطلب بھی خوش ہوئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا تو کس قبیلے کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بنو سعد سے ہوں۔ پھر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب خوش ہو کر کہا کہ واہ بھائی واہ، نیکی اور سادگی ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے۔ انہوں نے حضرت حلیمہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اگر اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینا، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جلدی آئے گا۔ تو ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔